جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ العین حق، نظر برحق ہے، تو ہمارے لیے یہ بھی ایک دلیل ہے۔ اب کوئی رسول کو مانتا ہی نہ ہو، اللہ کو مانتا ہی نہ ہو، تو وہ نہ مانے، وہ اس کا ہیڈیک ہے۔ ہم کوئی سائنسدانوں کو مجبور تھوڑی کر رہے ہیں کہ آپ نظر کو مانو۔ سائنسدان جنت مانتے ہیں کہ جنت ہے؟ جواب دینا۔ سائنسدان مانتے ہیں موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے؟ یہ سائنس کا ٹاپک ہی نہیں ہے بھائی، اور سائنس یہاں تک پہنچی نہیں ہے۔ تو نظر تو برحق ہے، کوئی بھی اچھی چیز ہو، کوئی بھی بہت ہو، تو اس پہ چانس ہوتا ہے کہ نظر لگ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی چیز تقدیر پر غالب آ سکتی تو وہ نظر ہوتی، اور نظر اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے۔ اچھا والا اونٹ ہوتا ہے، نظر لگی گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے اونچے کٹے بیل لوگ لے کر آتے ہیں بقرعید کے دنوں میں، بعض دفعہ نظر لگتی ہے دھڑام سے گر جاتے ہیں، بعض دفعہ ویسے ہی گر جاتے ہیں غربت مہنگائی سے متاثر ہو کے، لیکن بعض دفعہ نظر بھی لگتی ہے۔ تو ہمارے پاس جو نظر کے برحق ہونے کی دلیل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول۔ اسی وجہ سے یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کو مصر بھیجا تو خوب لمبے خوبصورت بیٹے تھے، تعداد میں بھی زیادہ تھے، تو ان سے کیا فرمایا؟ لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ۔ اے میرے بیٹو، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، متفرق دروازوں سے داخل ہونا، کیونکہ ایک ہی گیٹ سے جب جائیں گے نا، ایک باپ کے 11 بیٹے اتنے خوبصورت اور لمبے لمبے اور خوبصورت جوان، تو لوگ بولیں گے یار کیسا خوش قسمت باپ ہے جس کے 11 بیٹے ہیں۔ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ آج کل تو فیملی پلاننگ میں نظر کا چانس ہی ختم کر دیا، 2 بچے ہوتے ہیں وہ بھی اچھے نہیں ہوتے۔ تو یہاں قرآن سے بھی ہمیں، حدیثوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ امکان ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو، دنیا میں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، کاش اس کو سمجھ جاؤ، یہ تجربوں کا نچوڑ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ امکانات کی بیس پہ یقینی دعوے کرنا یہ تمام گمراہیوں کی بنیاد ہے۔ جادو کا بھی امکان ہوتا ہے، کسی پہ جادو ہو جائے، ہزاروں میں کسی ایک پہ، لیکن روحانی عامل کے پاس جب آپ جاؤ گے کہے گا آپ پہ بھی جادو، آپ پہ بھی جادو، آپ پہ بھی جادو، آپ پہ بھی جادو۔ جب آپ کرو گے نا کہ بھائی مجھ پہ جادو کیسے ہے، کہے گا کیا جادو برحق نہیں ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ڈاکٹر یہ بدماشی کبھی نہیں کرتا۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، آپ کے گردے میں پین ہو رہا ہے، وہ چیک کرے گا کہ گیس کا پین ہے یا پتھری کا پین ہے، کیونکہ ڈاکٹر اس کا علم ہے باقاعدہ، وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ پتھری ہے بس تکا مار دیا۔ بھائی ڈاکٹر صاحب پتھری کا پین کیوں ہے؟ تو وہ جواب میں کہے کیا گردوں میں پتھری ہوتی نہیں ہے کیا؟ آپ بولو گے ہوتی تو ہے، میرے ہے یا نہیں ہے مجھے تو یہ تو بتاؤ۔ حالانکہ گردوں میں پتھری ہونے کا جتنا چانس ہے نا، جتنی پرسنٹیج 100 میں، جادو کی اس سے بھی کم ہے، ہزاروں میں کسی ایک پہ ہوتا ہے جادو۔ لیکن عاملوں کے پاس جب آپ جاؤ، یہاں الحمدللہ کچھ عامل ہیں جو میرے خلاف ایک فل پروپیگنڈا شروع کیا ہوا ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے مجھے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، جب عامل میرے خلاف بولتے ہیں اتنی خوشی ہوتی ہے، اور میں کہتا ہوں کمبختو تمہارے پاس جادو، چڑیل، جن، بھوت، تم میرے خلاف بولتے کیوں؟ نقصان پہنچا دو یار۔ تو اس سے ان کا کمزور ہونا اور ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے۔ خیر میں نظر کے موضوع کو مکمل کروں، کیونکہ روحانی عاملوں کی بات آتی ہے تو مجھے ان کے خلاف بولنے میں سا خون بڑھتا ہے میرا، ایک دم جوش میں آ جاتا ہوں، ایسا لگتا ہے کچھ نہیں بھی کھایا ہو پاور آ جاتی ہے باڈی میں۔ ان کے خلاف بولنے میں مزہ بہت آتا ہے، صرف مسجد کا تقدس ہے، باہر آؤ تو اس طرح نہیں بولوں گا، انگلش میں بھی گالیاں دوں گا، پنجابی میں بھی، اردو میں بھی۔ یہاں بڑے بڑے عامل ہیں جو بڑے پنپ رہے ہیں، اور ہمارے بڑے بڑے مولانا جا کے نا ان کو پروموٹ کر رہے ہیں، بے شرموں کو، ان بے غیرتوں کو۔ خیر فی الحال اتنی گالی کافی ہے۔ تو اچھا میں کیا کہہ رہا تھا یار، عاملوں کے ٹاپک آتا ہے تو اتنی خوشی ہوتی ہے جی۔ ہاں نظر کی بات کر رہا تھا میں۔ تو نظر میں جو ہے نا لگنے کا چانس ہوتا ہے، یہ ہے، لیکن چانس سے فائدہ اٹھا کے ہر ایک کو یہ کہنا کہ تم پہ جادو ہے، تم پہ نظر ہے، تم پہ یہ ہے، ڈاکٹر یہ کام نہیں کرتا۔ شوگر کا چانس ہوتا ہے آپ کو کہ شوگر ہے، لیکن یہ تو نہیں کہ ڈاکٹر جب تک کمپلیٹلی تحقیق نہ کر لے، ڈاکٹر نہیں کہے گا تمہیں شوگر ہے، تمہارے گردوں میں پتھری ہے، تمہارے پیٹ میں یہ مسئلہ ہے۔ حالانکہ امکانات تو ہوتے ہیں، لیکن آپ یہ جو ڈرامے باز لوگ ہیں نا روحانی عامل، ان کے پاس جاؤ گے نظر ہی لگی ہوئی ہے آپ کو، لازمی کیا لگی ہے؟ کیونکہ جب کسی کے پاس کوئی فن نہیں ہوتا، علم نہیں ہوتا، تو وہ سب کچھ جانتا ہے۔ پھر سمجھ رہے، ڈاکٹر کے پاس علم ہوتا ہے کڈنی کا، لہذا تحقیق کرے گا، 100 میں 2 کو کہہ دے گا تیرے گردے خراب ہیں۔ عاملوں کے پاس چونکہ جن چڑیل بھوت کا علم ہوتا ہی نہیں ہے،
लिहाजा हर एक पर जिन भी है, चुड़ैल भी है और भूत भी है और नजर भी है और मुवक्किल भी है और हमजाद भी है और पता नहीं क्या क्या है, ड्रामेबाजी। समझते हो? जब इनको बोलो कि क्या दलील है, तो भाई इम्कानात की दुनिया में इम्कान कि फलाने पे लग गई थी, फला पे लग गई थी, तो खूब समझ लो इम्कानात की बेस पे ये कहना कि अभी देखो एक मौलाना साहब का क्लिप आया, उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बीमारी की दवा अल्लाह ने रखी है दुनिया में, ये सही हदीस है। फिर उन्होंने एक दवा बताई कि ये शुगर की बेहतरीन दवा है। भाई आप डॉक्टर हो, आप साइंटिस्ट हो, कह रहे मैंने ये कहीं से निकाली है। डॉक्टर कह रहे हैं शुगर एक स्टेज पे पहुंचने के बाद ला इलाज है, यही कहते हैं ना डॉक्टर। भाई शुगर एक स्टेज पे पहुंच जाए तो वो क्या हो जाती है, अब ठीक नहीं हो सकती, कंट्रोल करनी पड़ेगी, लबलबा ठीक नहीं होगा आपका। उन्होंने कहा कि देखो हर बीमारी की अल्लाह ने शिफा पैदा की है, तो ये मेडिसिन, ये कोई देसी नुस्खा है, ये शुगर ठीक कर देगा। अब दलील क्या दे रहे हैं, हर बीमारी की अल्लाह ने दवा पैदा की, यकीनन की है, लेकिन क्या वो आपको मालूम है, क्या वो दवा ये है जो आप पेश कर रहे हैं, इसकी क्या दलील है? भाई बहुत सारी दवाएं लोगों को मालूम नहीं है। तो अब ये समझें कि दो इंतहाई में जल्दी से कंप्लीट करूं इस मौजू को, कि नजर लगने का चांस होता है, लेकिन ये नहीं है कि जो भी कोई अच्छी चीज होगी, कुछ भी हो जाए, उसको नजर ही लगी है। तो ये वहम की दुनिया से बाहर निकलना चाहिए। जो सेकुलर लिबरल लोग हैं जो नजर का बिल्कुल इंकार करते हैं, वो कहते हैं फला फला पे क्यों नजर नहीं लगी, वो इतने हैंडसम, इतने खूबसूरत लोग हैं, फला की आवाज इतनी अच्छी, उन पे नजर क्यों नहीं लगी? तो अब उसूल समझे, नजर लगने के लिए उलमा ने एक कायदा ज़ाब्ता बयान किया है, जो चीजें मशहूर होती है ना उनको अक्सर नजर नहीं लगती। नजर हमेशा अचंभे की चीज को अचानक, जैसे मैं लोगों से कहता हूं भाई आप इंतहाई गरीब थे, साइकिल भी नहीं थी आपके पास, अचानक आपके पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया और इलाका भी वही है, रहते उसी गरीबों के महल्ले में हो, गंदे नाले पे रहते हो, साइकिल पे थे, अचानक लैंड क्रूजर आ गई आपके पास। ये जो अचानक वाला काम हुआ है ना, इसमें नजर लगने का चांस होता है। समझ में आ रही है बात? अब देखो याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे मिस्र में उनके साथ ही रहते थे, सॉरी मिस्र में नहीं, शाम में साथ रहते थे। वहां याकूब अलैहिस्सलाम ने नजर से बचने का ये वाला एहतमाम हमारे इल्म में नहीं है कि बच्चों को कहो दरवाजे से अलग अलग जाया करो, एक ही दरवाजे से। लेकिन जब मिस्र जा रहे हैं ना, अजनबी जगह है, वो लोग याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों से मानूस नहीं है। वहां याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा नई जगह पे जा रहे हो, अचानक इतने बेटे जब लोग देखेंगे ना खूबसूरत, वहां चांस है। तो इससे पता चलता है कि अपनी नेमत को आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज करना चाहिए। समझते हो कि नहीं समझते? आहिस्ता आहिस्ता क्या करना चाहिए, पहले पहली और फिर दूसरी, अस्तगफिरुल्लाह, यानी आहिस्ता आहिस्ता। एक कमारा आदमी जिसको कोई रिश्ता नहीं रहता, अचानक 4 बीवियां लेके घूम रहा है, तो चांस होता है उसके नजर लगने का। इसलिए एकदम से नहीं, थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता, पहले एक पहली होगी, दूसरी में कुछ पिटोगे, थोड़ी बेइज्जती होगी, थोड़ी इज्जत होगी, कुछ लड्डू कुछ गालियां मिलजुल के, फिर तीसरी, तो इस तरह करके चलाना, ठीक है? तो अचानक कोई नेमत आती है तो उस पे नजर लगने का चांस होता है। दूसरी बात यह है कि नजर से बचने के लिए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं बताई हैं, उन दुआओं का एहतमाम करना चाहिए। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्ली शैतानि व हाम्मा व मिन कुल्ली ऐनिल लाम्मा, ये दुआ पढ़नी चाहिए। और अपनी नेमत का इजहार उन लोगों के सामने करना चाहिए जो आपसे मोहब्बत करते हैं, वो खुश होंगे। बाज दफा इंसान दूसरे से मोहब्बत के दावे करता है लेकिन जेलिस हो जाता है। वो जब आप उसको बताते हैं ना मेरे पास इतना पैसा, मेरी अर्निंग इतनी हो गई, तो वो अंदर अंदर से जल रहा होता है, तो हासिद की नजर लगने का चांस ज्यादा होता है। समझते हो? तो अपनी नेमत हर एक के सामने नहीं बयान करनी चाहिए। बाज दफा अपनी नजर भी लगती है इंसान को, तो खुद पसंदी में उजब में मुब्तला नहीं होना चाहिए। जब भी कोई नेमत हो, आदमी क्या कहे, अल्लाह की देन है भाई, मेरा कमाल नहीं है। किसकी देन है ये? अल्लाह की देन है। समीर शेख इंडिया से मसला पूछते हैं, मैं जॉब करता हूं और 9 घंटे कंपनी में ही रहता हूं, हमें बाहर नहीं जाने दिया जाता, तो क्या मैं जोहर और असर की नमाज कंपनी में ही पढ़ सकता हूं? देखिए, कंपनी के करीब में अगर कोई मस्जिद है तो आप पर लाजिम है कि वहां जमात से नमाज पढ़ें। अगर आपको कंपनी जमात से नमाज नहीं पढ़ने देती तो फिर जॉब छोड़ देनी चाहिए आपको, जिसमें आपकी 5 नमाजें जमात से जाया हो रही हैं। लेकिन अगर जॉब छोड़ने में भी मुश्किलात हैं, दूसरी जॉब तलाश करना मुश्किल है, मसाइल हैं, तो फिर मजबूरन आप कंपनी के अंदर ही नमाज पढ़ लें। और अगर मस्जिद करीब में नहीं है तो फिर तो वैसे भी कंपनी के अंदर ही नमाज पढ़ना आप पर जायज है, आपके लिए कोई हर्ज नहीं है उसमें, क्योंकि मस्जिद करीब में होती है तो फिर मस्जिद की जमात वाजिब होती है, अदरवाइज वाजिब नहीं होती। तो
لیکن کمپنی کے اندر کوشش کریں کہ جماعت سے نماز پڑھیں. فرض نماز جماعت ہی کے ساتھ ہوتی ہے. یہ جو ہمارے یہاں رواج ہو گیا نا فرض نماز لوگ اپنے اپنے طریقے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک نہیں ہے. ہاں مسجد میں جماعت نکل گئی تو پھر اسلاف کا معمول یہ تھا کہ پھر مسجد میں انفرادی نماز پڑھتے تھے, گھر میں اگر جاتے تو جماعت کرا لیتے. تو آپ پھر ایسی مجبوری میں کمپنی میں نماز پڑھ سکتے ہیں, لیکن ظہر اثر ملا کے نہیں پڑھنی ہے. ظہر اپنے ٹائم پہ, اثر اپنے ٹائم پہ. اور اگر مجبوری ہو کمپنی والے پڑھنے ہی نہ دے رہے ہوں تو پھر ظہر کو ڈیلے کریں, عصر کے قریب لے کے چلے جائیں. تو ظہر پڑھیں اور تھوڑی دیر میں عصر کا وقت داخل ہوگا, اسی وقت عصر بھی پڑھ لیں پھر آپ. تو یعنی ہر نماز اپنے ٹائم پہ ہوگی, لیکن اس طرح سے اکٹھی ہو جائے گی کہ ایک ہی دفعہ میں آپ دونوں نمازیں پڑھ لیں گے. ایک ہی وضو کرنا پڑے گا آپ کو اور الگ الگ دوبارہ وقت نکالنا نہیں پڑے گا, یہ بھی جائز ہے. آفتاب صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں, مجھے کسی نے کہا کہ اللہ آپ کی نماز اور عمرہ قبول نہ کرے, اب کیا ہوگا؟ دیکھیں جس نے کہا ہے, کسی کے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی بھی کسی کو کسی بھی ٹائم پہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے. تو ٹینشن نہ لیں, تو بھول جائیں اس کو سوچنا چاہیے کہ میں نے جب کسی کو یہ کہا تو میرا کیا ہوگا. مفتی صاحب میں نے ہینڈ پریکٹس سے توبہ کی ہے مگر ہر وقت یعنی ان کا کہنا ہے کہ مزی نکلتی رہتی ہے, کیا میں نامرد تو نہیں ہو جاؤں گا؟ میں ڈپریشن میں جا رہا ہوں, برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو توبہ پہ قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی نامرد نہیں ہوں گے, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ہر وہ خواہش رہتی ہے, تو آپ شادی کر لیں تاکہ ایک حرام کام سے اللہ بچائے رکھے. آپ کو بچا تو لیا اللہ نے اور بچائے رکھے. باقی یہ جو مزی نکلتی رہتی ہے یہ کوئی اس سے کوئی بیماری نہیں ہے, یہ نہ اس کے علاج کی ضرورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی سے اپنے عضو کو دھونے کا حکم دیا جب مزی نکل جائے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے تو وہ نکلنا بند ہو جاتی ہے, لیکن اس سے کوئی بیماری نہیں ہوتی, کوئی کمزوری نہیں ہوتی. ٹاپک تو یہ میڈیکل سائنس کا ہے, میرا ٹاپک نہیں ہے, لیکن میں ایک تو کامن باتیں ہوتی ہیں کچھ میڈیکل سائنس کی جس میں کسی ڈاکٹر کو کوئی اختلاف نہیں ہوگا. تو آپ کو میں ڈپریشن دور کرنے کے لیے بتا رہا ہوں, یہ ایک حقیقت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. تو حل یہی ہے کہ آپ جلد سے جلد نکاح کر لیں. باقی اگر یہ جو ہے وہ تری نکل رہی ہے آپ کے جسم سے تو اس سے نقصان کچھ نہیں ہوتا, کوئی صحت خراب نہیں ہوتی اس سے. باقی اللہ آپ کو اس توبہ پر قائم رہنے کی توفیق دے. آج کل بہت سارے نوجوان اس برائی میں مبتلا ہیں اور توبہ کرتے ہیں تو پھر توڑ دیتے ہیں. پھر آپ کو اللہ نے توبہ کی توفیق دی تو اللہ آپ کو قائم رکھے. محمد شان انڈیا سے, مفتی صاحب میں داڑھی رکھنا چاہتا ہوں اور میں نے خواب میں داڑھی رکھنے کی نیت کی ہے, کیا یہ نیت ہو گئی؟ دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. خواب میں نیت سے کچھ نہیں ہوتا, خواب ہوتا ہے, جاگتی حالت میں نیت کر لیں آپ. تو ابھی سے نیت کر لیں, اور میرا یہ سوال جیسے ہی آپ کے کانوں میں پڑے, یہ جواب پڑے, آپ چھوڑ دیں داڑھی, بس اب نہیں کاٹنی. اللہ آپ کو اس پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ داڑھی رکھنا محض ایک سنت عمل ہے, سنت نہیں ہے, لازمی حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور داڑھی کاٹنا کبیرہ گناہ ہے, کیونکہ ہر وقت انسان کے چہرے پہ گناہ لگا رہتا ہے, اس لیے اس کو ہلکا حکم نہ سمجھیں. یہ تغییر خلق اللہ ہے ایک طرح سے داڑھی کاٹنا. عارف باللہ انڈیا سے کہتے ہیں, میری بیوی کے والدین اس کی شادی مجھ سے کرنے پر راضی نہیں تھے, تو ہم نے 2 سال پہلے چھپ کر نکاح کر لیا تھا. اب میری بیوی والدین کے راضی نہ ہونے کی وجہ سے خلا کا مطالبہ کر رہی ہے, لیکن میں اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا. اس کے والدین راضی نہ ہونے کی کوئی دینی یا دنیاوی وجہ نہیں ہے, اس کا حل بتا دیجئے. کیا خلا نہ دینے سے مجھے کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ نہیں, کوئی گناہ نہیں ہوگا. جب آپ کی بیوی ہے تو پھر آپ کی بیوی, آپ اگر بیسک حقوق ادا کر رہے ہیں تو اس کا خلا مانگنا ہی درست نہیں ہے. اس کو شادی کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا. تو خلا نہ دیں, آپ اس کو رکھیں, اور اگر آپ دینا چاہیں تو بھی آپ کی مرضی ہے, آپ کے پاس رائٹ ہے. خلا مانگ رہی ہے تو دے دیں, تو بھی آپ کی مرضی ہے. اب دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے یہ میں مشورہ نہیں دے سکتا آپ کو. یہ جب تک کسی کے حالات 100% سامنے نہ آ جائے مشورہ دینا ممکن نہیں ہوتا. میں تو صرف شرعی مسئلہ بتا سکتا ہوں. مفتی صاحب میرے بڑے بھائی نے ہمارے گھر کے پیچھے کھیت میں ایک چبوترا بنایا ہے جسے وہ بزرگ ہستی کا مقام کہتے ہیں. وہ اس پر چراغ وغیرہ جلاتے ہیں اور جمعرات کو لوہان کی دھونی بھی دیتے ہیں. اس کو پانی سے دھوتے بھی ہیں, اور ساتھ میں کچھ گھوڑے وغیرہ کے مجسمے بھی رکھے ہیں. اس کے بارے میں کچھ بتائے. کچھ دنوں میں یہاں پر جن چڑیل بھوت آنا شروع ہو جائیں گے, بس یہ بتا رہا ہوں میں. جنات دیکھتے ہیں کوئی بھی اوٹ پٹانگ کام کر رہا ہے نا, اور وہ اس کو یہ کہنے کے لیے کہ یہ بزرگ ہستی اور اس طرح کے اصطلاحات استعمال کرے, تو وہاں شیاطین بسیرا کر لیتے ہیں. ایک چبوترا ہٹوائیں وہاں سے, ورنہ یہ جن چڑیل بھوتوں کا مرکز بن جائے گی یہ جگہ, اور اوٹ پٹانگ حرکتیں یہاں ہونا شروع ہو جائیں گی. سارا گاؤں کے لیے عذاب بن جائے گی یہ جگہ. تو ایسی چیزوں کو فوراً مارکیٹ سے شارٹ کر دیا کریں. بھائی سے بولے بھائی تو کہیں اور جا کے یہ بھوت چڑیل اور بزرگ کا بزنس کر, یہاں نہیں کر. دھندا ہوتا ہے سارا, کچھ بھی نہیں ہے اس کا, کوئی حیثیت نہیں ہے.
خالہ بھانجے کا رشتہ محرم ہے یا نہیں؟ محرم ہے بھائی، خالہ بھانجا، ماں کی بہن کو خالہ کہا جاتا ہے، وہ تو بہت مقدس محترم رشتہ ہے۔ محمد مستقیم یو پی سے، میرا ایک دوست مجھ سے ہاٹ سپاٹ لے کر گانے اور مووی دیکھتا ہے تو کیا مجھے گناہ ملے گا؟ آپ کو پتا ہے کہ وہ ہاٹ سپاٹ لے ہی اس لیے رہا ہے، وائی فائی کنیکٹ ہی اس لیے کر رہا ہے کہ گانے سننے ہیں، تو پھر آپ نہ کنیکٹ کرنے دیں اس کو، ٹھیک ہے؟ ویسے کوئی وائی فائی لے لیتا ہے، وائی فائی کے ذریعے ہاٹ سپاٹ سے کنیکٹ ہو جاتا ہے، پھر جو مرضی کرتا رہے وہ، لیکن اس کا تو آپ کو پتا ہے نا کہ اسی کام کے لیے لے رہا ہے، تو پھر اس کو مت دیں آپ۔ کیا کزن کی بیٹی سے نکاح کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، کزن کی بیٹی سے نکاح، جب کزن سے نکاح جائز ہے تو اس کی بیٹی سے نکاح بھی جائز ہے۔ رمیز علی کینیڈا سے، کوئی جیولری جو کسی جانور جیسے بطخ وغیرہ کی شکل کی ہو لیکن شکل میں آنکھیں نہ ہو، تھوڑی سی چونچ دکھ رہی ہو، پتہ لگ رہا ہو کہ کوئی جانور ہے، تو کیا اس جیسے زیورات جائز ہیں؟ کیا عمر کی وجہ سے کوئی فرق پڑے گا؟ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کھلونے تھے، کیا مسئلے میں تنبیہ اور تشدد کرنا جائز ہے؟ دیکھیں، جس جیولری میں بطخ وغیرہ کی شکل ہو، واضح شکل اگر ہے تو وہ تو ناجائز اور حرام ہے، واضح شکل ہے۔ اگر واضح نہیں ہے، مثال کے طور پر آپ زمین پہ رکھتے ہیں، کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں تو چہرے کی تصویر واضح نقوش نظر نہیں آتے، تو پھر اتنی چھوٹی تصویر ہے تو اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی جو عمر کی وجہ سے، جیسے حضرت عائشہ کی گڑیا تھی، کھلونے تھے، تو وہ گڑیا دنیا کا لفظ حدیث میں آیا ہے، اس میں نہیں ملتا کہ ہمیں چہرے کے نقوش تھے یا نہیں تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری مسلم کی صحیح احادیث میں تصویر والی چیزیں رکھنے سے منع کیا، بہت شدت سے منع کیا۔ تو اب حضرت عائشہ کی گڑیا تھی، تو وہ گڑیا عربوں کے دور کی گڑیا میں اس کے کیا اس کی نقوش تھے، واضح تھے یا نہیں تھے، ہمیں نہیں پتہ چلتا۔ تو ایک حدیث کی وجہ سے جو اتنی ساری حدیثوں کو چھوڑا نہیں جا سکتا، اس لیے بہت سے فقہاء نے یہی کہا ہے کہ وہ حضرت عائشہ والی گڑیا جو تھی، وہ اس کا ہمیں نہیں پتا چلتا کہ اس گڑیا کے چہرے کے نقوش واضح تھے یا نہیں تھے۔ بچوں کو تو آپ کچھ بھی چیز پکڑا دینا چھوٹی سی، وہ گڑیا ہی سمجھ کے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، بچیوں کو اس کو گڑیا ہی کہتی ہیں وہ۔ تو اس لیے اصول اور ضابطہ جو ہے، جو احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اس کو ایک روایت کی وجہ سے چھوڑا نہیں جا سکتا۔ وہ اس لیے احناف کا موقف اس بارے میں یہی ہے کہ گڑیا جس کے چہرے کے نقوش واضح ہوں وہ بچیوں کو دینا جائز نہیں ہے۔ تو یہی ہمیں مضبوط موقف لگتا ہے، اور یہی جو ہے وہ صحیح رائے لگتی ہے، کیونکہ اس سے تصویر سازی کی طرف لوگ جاتے ہیں، اور آج کل کی تو گڑیاں تو پورے پتلے ہوتی ہیں، وہ بالکل انسانی نقوش اور بالکل اوریجنل اور آرٹیفیشل میں بعض دفعہ فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اتنی واضح ہوتی ہے۔ تو اس لیے ان گڑیاؤں کو اس گڑیا پہ قیاس نہیں کیا جائے گا۔ تو ہماری رائے اس میں یہی ہے، اختلافی مسئلہ ہے لیکن ہماری رائے اس بارے میں یہی ہے کہ بچیوں کو بھی ایسی گڑیا دینا جس کے نقوش، چہرے کے نقش بالکل واضح ہوں، وہ جائز نہیں ہے۔ محمد شیخ کہتے ہیں عورتیں غیر محرم کے پیچھے نماز پڑھ سکتی ہیں؟ جی پڑھ سکتی ہیں، ساری زندگی عورتیں، امام محرم تو نہیں ہے، ساری دنیا میں جہاں بھی خواتین نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں وہ غیر محرم ہی ہوتا ہے اکثر، جماعت سے جب پڑھتی ہیں۔ موبائل میں گیم کھیلنے سے جو پیسے ملتے ہیں کیا وہ حلال ہیں؟ اگر پیسے لگائے ہیں اور پیسے ہارنے پہ ڈوب رہے ہیں اور جیتنے پہ مل رہے ہیں تو پھر یہ تو حرام ہے، یہ تو جوا ہے، اور اگر کوئی اور طریقہ ہے تو وہ مجھے بتائیں، پھر میں بتا سکتا ہوں کہ کس طرح سے پیسے ملتے ہیں۔ جب مجھے پتا چلے گا کس طرح سے ملتے ہیں تو میں فتویٰ دے سکوں گا کہ جائز ہے یا ناجائز۔ مفتی صاحب، میں نے اپنی کزن کو اللہ اور رسول کو گواہ بنا کر 3 مرتبہ قبول کیا اور اس نے بھی مجھے قبول کر لیا، تو کیا نکاح ہو گیا؟ ہم ایک دوسرے سے عشق کرتے ہیں، اور ہم نے آپ کا بیان سنا تھا کہ مذاق میں بھی بول دینے سے نکاح حرام ہو جاتا ہے، نکاح ہو جاتا ہے۔ علامہ شامی نے لکھا ہے کہ جو رسول کو گواہ بنا کے نکاح کرے، وہ جیسی عبارت یاد پڑتی ہے، وہ تو ویسے ہی اسلام سے خارج ہونے کا خطرہ ہے اس کا، کیونکہ آپ اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ رسول کو حاضر ناظر سمجھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی قبر مبارک میں ہیں، وہ گواہ کیسے بن سکتے ہیں آپ؟ یعنی آج کے جو ابھی نکاح جو ہو رہا ہے اس پہ کیسے گواہ بن سکتے ہیں؟ تو یہ تو آپ نے جملہ ہی بھی کفریہ کہا ہے، تو کبھی بھی ایسا نہیں کہنا چاہیے میں اللہ رسول کو گواہ بنا کے یہ نکاح کر رہا ہوں یا یہ کام کر رہا ہوں۔ اللہ تو گواہ بن سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ یہ ہے، جو علماء کا عقیدہ ہے، جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں آرام فرمائیں، ہر جگہ حاضر ناظر موجود، ہر جگہ نبی نہیں ہے۔ اس لیے قدیم فقہاء نے یہ مسئلہ پہلے کتابوں میں لکھا ہے کہ رسول کو گواہ بنا کے نکاح کرنا یہ کلمہ کفر ہے، تو آپ احتیاط کریں، ایمان کی بھی تجدید کریں اپنی، اور نکاح تو ویسے ہی آپ کا نہیں ہوا، کیونکہ 2 آدمیوں کو گواہ بنائے بغیر نکاح ہوتا نہیں ہے، تو اللہ کو گواہ بنانا کافی نہیں ہے، 2 بندے گواہ بنیں گے تو نکاح ہوگا۔ اور فون پہ نکاح کے بھی ایک خاص طریقہ ہے، وکالت کے ذریعے نکاح ہوتا ہے، ایسے فون پہ ڈائریکٹ نکاح بھی نہیں ہوتا۔ آپ وہاں قریبی امام سے رابطہ کریں جہاں بھی آپ رہتے ہیں، تو
اور ویسے بھی لڑکی کو اس کے ابا اماں کے سے باغی بنا کے نکاح کرنا یہ ویسے ہی ناپسندیدہ عمل ہے۔ احد علی: میں نے 4 سال پہلے دبئی سے اپنے دوست کو پاکستان پیسے بھیجے تھے اور وہ دوست خود سعودیہ میں مقیم ہے، تو کیا وہ مجھے قرض پیسوں میں واپس کرے گا یا درہم میں یا ریال میں؟ آپ نے اپنے دوست کو پاکستان سے پیسے جو بھیجے تھے تو کیا کہہ کے بھیجے تھے کہ میں آپ کو اتنے پاکستانی رقم بھیج رہا ہوں؟ تو اگر آپ نے پاکستانی رقم کہہ کے بھیجے تھے پھر وہ ظاہر ہے وہاں درہم میں چینج ہو گئے، تو آپ پاکستانی رقم ہی کا وہ مقروض ہوگا، تو وہ جتنی رقم آپ نے PKR میں بھیجی ہے وہ اتنی ہی رقم دینے کا پابند ہے، اور پھر اس کو ڈالر سے چاہے کنورٹ کر لے اس ریٹ سے کے حساب سے جس ریٹ کو وہ قرض ادا کر رہا ہے آپ کا۔ اور اگر آپ نے یہ کہا تھا کہ میں یہ پاکستانی رقم تمہیں دے رہا ہوں، اس نے کہا تھا اتنے درہم چاہیے، تو آپ نے کہا تھا ٹھیک ہے میں اتنے پیسے بھیج رہا ہوں جو اتنے درہم میں کنورٹ ہو جائیں گے اور پھر میں درہم تمہیں دے رہا ہوں، اگر ایسے کہا تو پھر درہم میں وہ کا حساب ہوگا۔ تو یہ آپ خود فیصلہ کریں گے کہ آپ دونوں کی آپس میں کیا طے ہوا تھا، اور اگر کچھ بھی طے نہیں ہوا تھا تو پھر جو پیسے آپ نے بھیجے ہیں نا، پاکستانی رقم بھیجی ہے، تو پھر وہی سمجھی جائے گی کہ پاکستانی رقم، پھر اس کی مرضی ہے اس کو ڈالر میں چینج کرے یا درہم میں چینج کرے، درہم میں چینج کر کے لے یا ڈالر میں، تو واپسی میں پھر پاکستانی رقم کا اعتبار ہوگا، اس کو پھر ڈالر یا درہم میں یا ریال میں چینج کیا جا سکتا ہے۔ محمد معاذ انڈیا سے کہتے ہیں اگر امام صاحب کی قراءت صحیح نہیں تو کیا مقتدی کی نماز ہو جائے گی؟ قراءت کتنی غلط ہے یہ دیکھنا پڑے گا نا، بالکل ہی الفاظ ہی صحیح نہیں ادا کر رہے امام صاحب، کوئی ایک حرف بھی ٹھیک نہیں ادا ہو رہا، پھر تو نماز ہی نہیں ہوتی، اور اگر گزارے لائق تجوید ہے، فرق پتہ چل جاتا ہے ہا اور ہا کا، تو پھر نماز ادا ہو جائے گی۔ رمیز علی کینیڈا سے اگر کسی عمل میں نیت میں دکھلاوا ہو تو کیا اس عمل کو چھوڑ دیا جائے؟ نیت کی اصلاح کرنے کی کوشش ہے لیکن کیا طریقہ اپنایا جائے؟ مجھے نماز پڑھنے اور علم سیکھنے میں دکھلاوا محسوس ہوتا ہے۔ رمیز علی صاحب کینیڈا میں رہ کے آپ ایسی باتیں کرتے ہو، آپ کو دکھلاوا محسوس ہو رہا ہے، پھر بھی آپ نماز بھی پڑھو اور نیک عمل بھی کرو، عمل مت چھوڑیں، نیت کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، اور ویسے بھی جب نماز پڑھتے رہیں گے نا عادت پڑ جائے گی تو دکھلاوا خود بخود مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گا۔ ریا ایسی چیز نہیں جو بالکل ہی چپکی رہتی ہے انسان کے ساتھ، آپ عمل کرتے چلے جائیں، یہ شیطان اصل میں پہلے انسان کو عمل سے روکتا ہے، پھر جب انسان عمل کرنا شروع کر دیتا ہے پھر شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ تو دکھلاوا کر رہا ہے، تو شیطان کو پرے کر کے آپ بولے ہاں میں دکھلاوا کر رہا ہوں، اکھاڑ دے کیا اکھاڑنا تو نے، ایسے شیطان کو بولا کریں اور نماز پڑھا کریں آپ، ٹھیک ہے، اور علم بھی سیکھیں، خود ہی دکھلاوا ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ مفتی صاحب کیا لڑکی کی شادی بوہری مسلک میں کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ فیروز شیخ سعودی عرب سے پوچھتے ہیں کیا ہاتھوں پیروں میں ویزلین یا تیل لگانے کے بعد اس کو ہٹائے بغیر وضو کر لیں تو وضو ہو جائے گا؟ اگر ویزلین کی تہ بہت موٹی ہے تو پھر تو وضو نہیں ہوگا، لیکن ویزلین آپ نے ایسے جیسے آئل لگایا جاتا ہے اس طرح سے ہے تو اچھی طرح وضو کے وقت ہاتھ کو رگڑ لیں، کافی ہے، پھر یعنی وضو ہو جائے گا، ویزلین اتارنا یا تیل اتارنا ضروری نہیں ہے۔ عاطف خان کو ہارٹ سے اگر ڈیوٹی کے دوران جمعہ پڑھنے کی اجازت نہ ہو تو کیا کریں؟ ایسی اگر مسجد بھی ہے اسی شہر میں قریب میں جہاں جمعہ پڑھنے جا سکتے ہیں پھر بھی آپ کو جمعے کی اجازت نہیں دے رہے، اور ڈیوٹی کی نیچر بھی کوئی ایسی نیچر نہیں ہے کہ جمعہ پڑھنے کی وجہ سے کوئی بڑا نقصان کا خطرہ ہو کمپنی کو، جیسے سیکیورٹی گارڈ کی جاب جو ہوتی ہے نا اس میں تو اگر وہ جمعہ پڑھنے جائے گا تو پیچھے خطرہ ہوگا کوئی چوری نہ ہو جائے، اس طرح کی اگر جاب نہیں ہے ویسے ہی کمپنی نے آپ کو روکا ہوا ہے تو بھائی پھر تو ایسی جاب ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ آپ جمعہ پڑھنا لازم ہے، آپ کا جمعہ نہ ہو رہا ہے نا اس میں، تو آپ جاب چینج کر لیں۔ پہلی کوشش تو یہ کریں اپلیکیشن لکھیں کہ بھئی مجھے پرمیشن دی جائے، میں مسلمان ہوں، اور پھر اوور ٹائم لگا دیں، آپ باس کو بولیں کہ بھئی میں اتنا ٹائم اضافی کمپنی کو دے دوں گا، تو پھر بھی یہ نہیں مانتے تو پھر آپ دوسری جاب تلاش کریں۔ مفتی صاحب 3D اینیمیشن کارٹون بنا کر یوٹیوب پہ ڈالنا کیسا ہے، اور وہ کارٹون اسلامی باتیں سکھائے؟ جائز ہے، بلکہ وقت کی ضرورت ہے، اگر کوئی اسلامی کارٹون جو، کیونکہ بچے اوٹ پٹانگ کارٹون دیکھ دیکھ کے برباد ہو رہے ہیں، تو کوئی اچھے کارٹون بنا سکتے ہیں تو کریں۔ زیبا چودھری میرے شوہر نے ایک دفعہ مجھے طلاق دی نشے کی حالت میں، پھر مجھ سے معافی مانگ لی، اب ان کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے، 24 گھنٹے میں 2-3 گھنٹے سوتے ہیں، 4 گنا زیادہ کھانا کھاتے ہیں، ماشاءاللہ، پھر بھی کمزور ہوتے جا رہے ہیں، ہر وقت بولتے رہتے ہیں اور غصہ کرتے ہیں۔ اس حالت میں انہوں نے مجھے 2 مرتبہ میسج پر طلاق طلاق بولا اور 1 دفعہ کال پر بھی۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ طلاق ہوئی ہے یا نہیں۔ نارملی تو جب کوئی طلاق دے گا تو طلاق ہو جاتی ہے، تو 2 طلاقیں دی ہیں تو ہو گئی ہیں، لیکن اب اس وقت ان کی دماغی کیفیت کیا تھی اس میں ان کے بیان کا ان کی بات کا اعتبار ہوگا۔ تو یہ مسئلہ اس طرح یہ آس والے چینل پہ پوچھنے کے بجائے جو ہے نا، آپ یہاں ہمارے ایڈریس پہ بھیج دیں، یا تو جامع الرشید بھیج دیں آپ، تو اس میں شوہر کی کیا دماغی کیفیت تھی اور اس میں نمبر بھی ڈال دیں شوہر کا کانٹیکٹ نمبر، تاکہ
شوہر سے کراس کویشچن کر کے یا وضاحت طلب کر کے دیکھا جا سکے کہ اس کی کیا دماغی کیفیت ہے. ویسے کسی نے نشہ کیا ہو نا خود تو پھر تو نشے میں طلاق ہو جاتی ہے, تو ایک طلاق تو آپ کی ہو ہی چکی ہے. باقی وہ مستقل دماغی بیمار بن گیا ہے بندہ, تو وہ کتنا بیمار ہے اور وہ بیماری کا دورہ اس وقت تھا یا نہیں تھا, تو یہ تفصیل جانے بغیر جواب دینا ممکن نہیں ہے. تو آپ ریٹن میں یہ مسئلہ جمع کرا دیں اور کانٹیکٹ نمبر اپنے شوہر کا ڈال دیجئے گا اس پہ, تاکہ شوہر سے معلومات لی جا سکیں کہ اس وقت اس کی کیا پوزیشن تھی, وہ ہوش میں تھا یا نہیں تھا. علی اکبر, قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے کچھ ہلکی پھلکی چیزیں کھائی جا سکتی ہیں؟ بھاری بھرکم چیزیں بھی کھائی جا سکتی ہیں, صرف ہلکی پھلکی نہیں, لیکن تلاوت کر رہے ہیں تو تلاوت کر لیں, کیا خیال ہے, بعد میں کھا لینا. کوئی میرا خیال قحط کا زمانہ تو نہیں ہے کہ اس وقت آپ نے نہیں کھائی تو بعد میں وہ کھا نہیں پائیں گے. باقی کھائی جا سکتی ہے, لیکن بہتر ہے تلاوت کر رہے ہوں تو تلاوت کو فوکس کریں, نہ تلاوت میں دل لگے گا نہ ہلکی پھلکی چیزیں میں دل لگے گا. تلاوت کرتے ہوئے ہلکی پھلکی چیز بھی پیٹ میں جا کے بھاری بھرکم ہو جائے گی, کیونکہ آپ کھانے کو فوکس نہیں کر رہے ہو. اسی طرح کی ہلکی پھلکی چیزیں جو ہر وقت کھاتے رہتے ہیں نا, وہ بہت بھاری بھرکم ہوتے چلے جاتے ہیں. مفتی صاحب, اذان فرض ہے یا سنت؟ اذان سنت مؤکدہ ہے, فرض نہیں ہے لیکن سنت مؤکدہ ہے. سنت مؤکدہ کا مطلب اذان چھوڑنے والا قابل ملامت ہے. کسی محلے میں اذان نہ ہوتی ہو اور اذان کے بغیر ہی جماعت ہو جاتی ہو تو یہ لوگ قابل ملامت ہیں. حکومت پر لازم ہے کہ وہ اس علاقے کو پر فورس کر کے وہاں لوگوں سے اذان کہلوانا شروع کرے. مفتی صاحب, جب مجھ پر روزے فرض ہوئے تھے تو میں نے شرم کی وجہ سے پورے روزے نہیں رکھے, بلکہ بچوں کی طرح کچھ روزے رکھ لیے. شرم کی کیا بات ہے بھائی جان؟ اس وقت یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ روزے فرض ہوتے ہیں اور بعد میں رکھنے پڑیں گے. 2 سال تک ایسا کیا, مجھے نہیں پتا کہ میں نے کتنے روزے رکھے تھے اور کتنے